الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن کے سوال کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ درود شریف میں آل محمد کا لفظ آتا ہے، تو یہاں آل محمد سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم درود شریف میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ فرما، آپ کے مقام میں اضافہ فرما اور آپ کے درجات بلند فرما۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آل محمد کی شان میں اضافہ فرما، ان کے مقام میں اضافہ فرما اور ان کے درجات بھی بلند فرما۔ تو یہاں پہ آل محمد سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے دین کو قبول کیا اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے رہے، یا قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، آپ کے دین کو اختیار کرتے رہیں گے اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے۔ یہ سارے کے سارے آل کے لفظ میں داخل ہیں۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ آپ کی آل میں صرف آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کی اولاد ہے۔ چوتھا موقف یہ ہے کہ آپ کی آل میں وہ لوگ داخل ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے؟ تو اس میں پہلے نمبر پہ آپ کی بیویاں داخل ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ کی اولاد، اور تیسرے نمبر پہ ہاشم کی اولاد میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان چار آراء میں سے، ان چار اقوال میں سے کون سا قول راجح ہے، کون سا قول درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ان چار اقوال میں سے آخری قول راجح ہے، درست ہے۔ سوال پیدا ہوگا یہ کیسے درست ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان دلائل میں سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخری قول راجح ہے، ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن و حسین میں سے کسی ایک کو دیکھا کہ انہوں نے کھجور اٹھا لی، تو آپ نے خبردار کیا کہ اما علمت ان آل محمد لا یأکلون صدقہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب حسن و حسین یہ آل محمد میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب زید بن ارقم سے، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگو میری آل کے معاملے میں، میرے آل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں اپنی آل کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ جناب زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ آپ کے آل بیت کون ہیں، کیا آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کی بیویاں آپ کی آل میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، لیکن آل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام تھی۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ تھے؟ تو کہنے لگے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہاشم کی اولاد میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ آپ کی آل میں شامل ہیں، یعنی کہ آپ کے چچا عباس، اور پھر جناب علی جو کہ ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، عقیل ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، جعفر ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور ایسے ہی آپ کے ایک اور چچا ہیں حارث بن عبد المطلب، وہ بھی مسلمان ہوئے، تو وہ اور ان کی اولاد بھی آپ کی آل میں شامل ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فضل بن عباس آئے، اور یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں،
دوسرے نمبر پہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب آئے، اور یہ بھی آپ کے چچا حارث کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ دونوں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ڈیوٹی دیں، زکوٰۃ جمع کرنے کی ڈیوٹی دے دیں تاکہ ہمیں تنخواہ ملے اور پھر ہم اس مال میں سے شادی کر سکیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، کہ زکوٰۃ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، انما ہی اوساخ الناس، زکوٰۃ تو لوگوں کی میل کچیل کا نام ہے۔ جو روایات ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے اور ان کی وہ اولاد جو مسلمان ہوئی وہ آپ کی آل میں شامل ہے۔ آخری روایت میں حارث بن عبد المطلب آپ کے چچا کے بیٹے ہیں جن کو آپ آل محمد قرار دے رہے ہیں، اور ایسے ہی آپ اپنے چچا کے بیٹے فضل کو بھی اپنی آل میں سے قرار دے رہے ہیں۔ اور جناب زید بن ارقم یہ صاف صاف وضاحت کر چکے ہیں کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس آپ کی آل میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور آپ کی اولاد واضح طور پہ آپ کی آل میں سے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری ابو حمید سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں آپ درود بتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، کہ اے اللہ محمد اور محمد کی بیویاں اور محمد کی اولاد ان سب کی شان میں اضافہ فرما، ان کے مقام میں اضافہ فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ تو یہاں پہ آپ نے صاف صاف بتا دیا کہ آل سے مراد آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کی اولاد ہے۔ تو جناب فاطمہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، جناب ام کلثوم آپ کی اولاد میں سے ہیں، رقیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، زینب آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی بیویاں جناب عائشہ، جناب حفصہ، جناب خدیجہ، سودا، جویریہ، زینب بنت جاش اور دیگر آپ کی بیویاں، یہ سب آپ کی آل میں سے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آل کے لفظ میں آپ کی اولاد داخل ہوتی ہے، آپ کی بیویاں داخل ہوتی ہیں، اور ہاشم کی اولاد میں سے وہ سب داخل ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ کون ہیں؟ یہ آل عباس، آل حارث، آل علی، آل جعفر، آل عقیل۔ اور کچھ علماء کرام کے نزدیک بنو المطلب جو کہ بنو ہاشم، یعنی کہ ہاشم اور مطلب یہ دونوں بھائی ہیں، تو ایک جانب ہاشم کی اولاد ہے، دوسری جانب مطلب کی اولاد ہے۔ تو کچھ علماء کرام کے نزدیک مطلب کی اولاد بھی آپ کی آل میں داخل ہے، اور جن علماء کرام نے مطلب کی اولاد کو آپ کی آل میں داخل کیا ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمس میں سے بنو مطلب کو بھی حصہ دیا تھا اور کہا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک چیز ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کی آل سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آپ پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں روز قیامت آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، آپ کے حوض کوثر میں سے پانی پینے کا اعزاز دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔